مسٹر زین الدین بات کریں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، بڑی خوش نصیبی اللہ ہے کو میری، سلامتی دے، بہت بڑی اللہ خوش کو نصیبی. عزت دے. اصل میں مجھ سے کچھ سوالات ہیں میرے. جی اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہم جو کاروبار کرتے ہیں نا، تو اس میں سیل ٹیکس انوائس مانگتے ہیں لوگ نا، فیکٹری والے ہم سے. تو جی ایس ٹی کی رقم اس میں ایڈ ہوتی ہے. اگر میں 100 روپے کی چیز دیتا ہوں تو وہ جو چیز ہے نا، اس میں 18 روپے وہ ایکسٹرا جی ایس ٹی کی رقم بنتی ہے. تو سیلز یہ ٹیکس ہم ہوتا ہے کسی کے حکومت کا. جی ہاں جی، ہم، ہم. تو وہ میں کسی کے سیل ٹیکس پہ کام کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے 11% وہ رکھتا ہے، 7% مجھے دیتا ہے. تو یہ رقم رکھنا کیسے ہے؟ یعنی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولنا حرام ہے شریعت میں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ حرام ہے. اگر آپ کسی سے غداری کر رہے ہیں، کسی فرد سے کسی کا حق کر رہے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے. تو یہاں پہ حکومت ہے، حکومت کا مال کھانا ہے، حکومت پاکستان کا مال کھانا، اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کو حرام ہے، شرعاً حرام ہے. مجھے نہیں معلوم حکومت پاکستان، ہمارے پاس وہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے. میں نے یہ کسی یہ جو آپ ٹیکس کے مسجد پیسے کے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کرتے ہیں نا، اس میں اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے تو پھر صحیح ہے. اگر امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، جو عناوین ہے جس میں حرمت ہے، حرمت یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، خیانت کرنا حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے. اگر یہ چیزیں آپ خود اس کو سوچیں، یہ تھوڑا سا چیزیں اس میں میں ہیں یا نہیں ہے بھائی؟ اگر ہیں تو حرام ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں. تھوڑا سا ڈیٹیل کروں آپ کو تھوڑا سا، بتائیں. کہ وہ جو جس بندے کے نام سے میں انوائس بنا رہا ہوں نا، وہ ہم، بندے کا کام ہے کہ وہ اس کے بہاف پہ گورنمنٹ کو سبمٹ کراتا ہے چیزیں، ہم، ٹھیک ہے. تو اس سے وہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو اس میں 7% میں آپ کو دیتا ہوں، اور جو ہے نا 11% وہ رکھتا ہے. ہم. تو میں نے باقی شیعہ کچھ عالموں سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک بل بنوا رہے ہیں، اس بل کے عوض آپ کو اگر نفع مل رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو دیکھیں مفید یہ ہو. حکومت کا مال کھانا، اگر کسی شخص کا حق آپ کھاتے ہیں وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی عام شخص کا حق کھاتے ہیں، کسی مسلمان کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حکومت میں سے اگر حکومت سب مسلمانوں کا حق ہے اس میں سے مال کھانے، تو ایک لحاظ سے یہ شبہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سب مسلمانوں کا حق. مجھے کوئی ایسے واضح دلیل، حکومت پاکستان کوئی ایسی شرعی حکومت بھی نہیں ہے، وہ بالکل اس میں ناصبیت کی بھی ارکان ہے نا. حکومت پاکستان نے بہت شیعوں کا قتل کرا ہے، جی، تو اس کا مال کھانے سے یہ کیا شرعی طور پہ حرام ہے؟ یہ میرے لیے کوئی واضح نہیں ہے کہ یہ اہل حرام ہے. بیت کے حوالے سے سر اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب ان کے میں عرض کر تعلیمات رہا میں ہوں کچھ ہے اس کے حوالے سے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ واضح جی، طور پہ حرام ہو اس طرح مجھے کوئی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا. اوکے، مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں پہ، پاکستان کے اکثر لوگ مسلمان ہیں، آپ کے اس فعل کرنے سے ان پہ سب پہ ظلم ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے آپ کہہ دیں یہ سب پہ ظلم ہے یہ. لیکن یہ کہ آپ اگر وہاں پہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ادھر حلف اٹھانا پڑے گا جھوٹ بولنا، تو پھر یہ تو سب حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر امانت میں خیانت سر کرنا، اس میں اگر کوئی ایسا پہلو بنتا ہے کہ امانت میں خیانت ہے، وہ بھی حرام ہے. اگر یہ سب نہیں ہے تو یہ شبہ ہے، یہ ایک شبہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ کہ شبہ سے بچنا چاہیے. ایک چیز جو واضح طور پر حرام سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر واضح دلیل بھی نہیں ہے کہ حرام ہے، لیکن وہ حرام کی بارڈر ہے، ہو سکتا ہے یہ بہت واضح، ہو سکتا ہے بہت حرام ہو، تو اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس سے بچا کرو. اوکے. اچھا، چند سوال میرے اور بھی ہیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے جی پوچھ رہا ہوں. بینک میں فکس ڈپازٹ کے حوالے سے آپ کی ایک کلپ دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ اس میں جو نفع آتا ہے یہ جائز ہے. تو یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اس پر. اگر وہ یورپ میں جو لوگ بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ
آپ کو وہ پیسہ دیتے ہیں تو آپ میں سے آپ نے کہا کافر سے ہاں نفع لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے کافر سے سکتے ہیں۔ لینا دینا کوئی مشکل نہیں۔ پاکستان وغیرہ میں اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے انٹرسٹ دے دو تو پھر وہ تو مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان سے ربا لینا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ شرط نہیں اب رکھتے، جی ایس ٹی کے جی ایس ٹی کا ہوں مجھے نہیں معلوم، اگر اس شرط کے ساتھ آپ نہیں رکھتے لیکن آپ بینک میں پیسے رکھ پاتے ہیں، وہ خود اپنی جانب سے ہر سال 2% 5% اس میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے اگر اس میں شرط نہیں ہے، وہ اپنی جانب سے رکھ لیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ شرط نہیں، آپ تو آپ کا نیت یہ ہے کہ میں پیسے رکھتا ہوں کہ گھر میں پیسے رکھ دیں تو ہو سکتا ہے چوری ہو جائے، گھر میں زیادہ پیسہ نہیں رکھتا، وہ بینک میں رکھتے ہیں، بینک میں جب رکھتے ہیں تو وہ پیسے میں کچھ وہ منفعت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ شرط نہیں رکھا تو اس میں حرمت نہیں ہے، حرمت اس وقت ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں، شرط باندھ لیں کہ بھائی آپ نے مجھے 7 سال میں 10% یا 8% یا اتنا آپ نے مجھے زیادہ دینا ہے میرے اصل مال سے، تو پھر یہ ربا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، مسلمان سے نہیں لے سکتے، کافر سے لے سکتے، مسلمان سے نہیں لے سکتے۔ جی مجھے ایک میں سوال کچھ کرنا ہے مجھے ہوں خمس کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ خمس جو ہے، ہوں خمس میں سال کی میعاد ہونا ضروری ہے، یا اگر مجھے ایک رقم ابھی ملتی ہے، مثال کے طور پرائز بونڈ میں مجھے 10 لاکھ روپے ملتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو ہوں مجھے ابھی ہی خمس ادا کرنا ہے یا اس رقم کو سال گزرنے کے بعد اس میں سے پیسے دینے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، خمس کے متعلق یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خمس، بہت سارے احادیث میں ہے کہ انہوں نے خمس کو حلال کیا عشیوں کے لیے، انہیں خمس دینا ضروری نہیں ہے وہ، اور بہت سارے احادیث میں ہے کہ خمس دینا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص خمس نہ دینا چاہے تو وہ اس پہ کوئی مذمت نہیں ہے، اس کے پاس ایک عذر ہے، لیکن جو شخص خمس دینا چاہتا ہے تو وہ سال گزرنے کے بعد وہ خمس دے گا۔ جب ایک سال میں اگر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں نا، اس پہ سال گزرتے ہیں تو پھر آپ کو خمس اس کا نکالنا ہوگا۔ ہم سال سے پہلے نہیں دے سکتے، اگر دے دیا تو ٹھیک، اگر لیکن ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہوں، اب جی ہوں۔ ایس ٹی کے معاملے میں حضرت کنفیوز ہو رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میں اور میرے میں نے پاس عرض کیا کچھ وہ رقم پڑی شبہ ہوئی ہے۔ ہے، شبہ ہے، وہ شبہ ہے، اس سے بچیں، وہ مشکوک ہے، اس سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہوں، اچھا، ایک آپ سے گزارش ہے، ہم جب بھی یوٹیوب کھولتے ہیں، اب قرآن کی کوئی بھی ترجمہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں سب سے ہوں، پہلے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ باہر آ جاتا ہے۔ ہوں، اچھا، ہمیں شیعہ تفاسیر اور تراجم کے لحاظ سے جو ہے نا، اب کتنے سارے آپ کے کلپ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے بتایا کہ یہ آیت جو ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کی شان کے لیے، جو ہمیں کبھی سنا ہی نہیں تھا ہم نے نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے کچھ کام ہو تو ہم اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ تو صرف مرجعیت یہ ملتی ہے چیزیں ہمیں۔ جو ہے نا، یہ چیزیں یہ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہے نا، وہ اسرار احمد صاحب نے یہ کام کیے ہیں تو اس کے پاس بڑے سپورٹر تھے نا، اس نے ایسے ہی تو نہیں کیا نا، اگر وہ اس کے پاس آرگنائزیشن کے لحاظ سے وہ بہت اس کے حامی تھے، بہت اس کے پاس سپورٹر تھے۔ آپ لوگ پاکستانی لوگ تو بالکل سوائے مجھے گالی دینے کے، آپ لوگ سپورٹ تو نہیں کرتے نا۔ استغفر اللہ۔ ہاں، اور پھر پورے قرآن کا احادیث نکال لینا، ان کا ترجمہ کرنا، ان کو پیش کرنا، یہ کوئی چھوٹی کام تھوڑی، اس میں ایک عمر لگتا ہے اور اس میں بہت سارا محنت کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی جس کے پاس سپورٹ نہیں ہے نا، وہ نہیں کر سکتا یہ چیزیں، سمجھ میں آئی نا؟ اوکے؟ آپ اپنے علماء سے کہہ دو، آپ کے علماء جن کے آپ سپورٹ کرتے ہو، جن کو آپ کے سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں، مدارس ان کے پاس، مساجد ان کے پاس، وہ گاڑیاں ہیں، وہ جاتے ہیں تو ان کا پورا کاروان نہیں، بنتا ہے، میں اصل کتنے میں باڈی گارڈ ہوتے ہیں، وہ آپ سن لو بھائی، آپ لوگ ان سے جی ایکسپیکٹ کرو نا، وہ تو آپ کو الٹا، وہ تو قرآن کی تفسیر کر دیں گے نا، وہ آپ کو کافر بنا دیں گے، بنا کے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تمہاری شیعہ قوم کی اپنی حالت زار ہے کہ جن علماء کی سپورٹ کرتے ہیں، ابھی میں نے کہا تھا نا توحید کے معاملے میں کہ ہمارے شیعہ مولوی، شیعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مولوی جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے توحید ان کو لے کے دیتے ہیں۔ شیعہ مولوی جو ہے وہ توحید جو ہے کس سے لیتے ہیں؟ کفار سے لیتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، اور یہ ایک معاملہ ہے، اس طرح کے معاملات بہت سارے ہیں۔ تو شیعہ قوم نام کا شیعہ قوم ہے بھائی، ان کے علماء بھی نام کے شیعہ ہیں، حالت بہت خستہ ہے۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔